بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح سویرے ایک غریب کسان رومال میں کھانے کے لیے کچھ باندھے کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ کھیت میں پہنچ کر اس نے روٹی چادر میں لپیٹ کر ایک جھاڑ تلے رکھ دی اور ہل چلانے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر کام کرنے کے بعد اس کو بھوک محسوس ہوئی تو بیلوں کو ہل سے جدا کر کے وہ جھاڑی کی طرف چل پڑا۔ اس کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے ایک چادر اٹھا کر دیکھا کہ روٹی غائب ہے۔ مزید اطمینان کے لیے اس نے چادر کو دوبارہ جھاڑ کر دیکھا مگر روٹی غائب تھی۔ کسان کی عقل اس معاملے کو حل کرنے سے قاصر تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اس گرد و نواح میں کسی شخص کو نہیں دیکھا لیکن روٹی چرائی ضرور گئی ہے۔ یہ سب حرکت ایک چھوٹے شیطان کی تھی جو اس وقت جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اس بات کا منتظر تھا کہ کسان روٹی کو اس طرح کھو کر پریشان ہو اور شیطان کو برا بھلا کہے۔ کسان اپنے کھانے کی گمشدگی پر افسردہ ضرور تھا مگر اس نے تحمل کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ کسان نے اپنے دل میں کہا، مجبور ہے کسی کو برا بھلا کیوں کہوں، بھوک سے مر تو نہیں جاؤں گا۔ شاید جو شخص یہ روٹی لے گیا ہے مجھ سے زیادہ بھوکا ہو، اللہ اس کا بھلا کرے۔ کسان کو گناہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر چھوٹا شیطان بہت پریشان ہوا اور اس واقعے کو اپنے سردار کے گوش گزار کرنے لگا۔ بوڑھا شیطان کے پاس آ کر اس نے تمام واقعہ من و عن بیان کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ کسان نے روٹی کی گمشدگی پر بجائے پریشانی کا اظہار کرنے کے صرف اتنا ہی کہنے پر اتفاق کیا کہ اللہ روٹی چرانے والے کا بھلا کرے۔ بوڑھا شیطان یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوا اور بولا، اگر تم کسان پر غالب نہیں آ سکے تو اس کی تمام تر وجہ تمہاری کمزوری ہے، تم اپنے فرائض ٹھیک سے انجام نہیں دے رہے۔ اگر صورتحال یہی رہی پھر ہماری خیر نہیں، جاؤ اس کمی کو پورا کرو۔ اگر تم 3 سال کے عرصے تک اس کسان کو گناہ کی طرف راغب نہ کر سکے تو یاد رکھو میں تمہیں پانی میں غرق کر دوں گا۔ چھوٹا شیطان یہ سن کر بہت خوفزدہ ہوا اور اپنے فرائض کے انجام دہی کے لیے دوبارہ آیا۔ کسان پر غالب آنے کے لیے بہت عرصے تک تدبیر سوچتا رہا مگر کوئی قابل اطمینان نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد اسے ایک تجویز سوجی۔ اس تجویز کو عملی جانا پہنچانے کے لیے اس نے ایک مزدور کا بہروپ لے کر اس کسان کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ پہلے سال اس نے کسان کو رائے دی کہ وہ دلدل میں بیج بوئے۔ کسان نے شیطان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے دلدل میں بیج بو دیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سال اس شدت کی گرمی پڑی کہ تمام کسانوں کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں مگر گیلی زمین ہونے کے باعث اس کسان کی فصل خوب بھار آور ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سال کا خرچ نکل کر بھی کسان کے پاس بہت سا غلہ بچا۔ دوسرے سال شیطان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے کسان نے پہاڑ پر بیج بوئے۔ اس سال معمول سے بہت زیادہ بارش ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسانوں کی فصلیں تو بارش سے تباہ ہو گئیں مگر اس کسان کی فصل پر جو سطح زمین سے بہت اونچی اور ڈھلوان تھی بارش کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے پہلے سال سے بھی زیادہ غلہ پیدا کیا۔ اب کسان کے پاس اس قدر غلہ ہو گیا کہ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ اسے کس طرح استعمال میں لائے۔ شیطان نے جو اسی موقع کی تلاش میں تھا کسان کو ایک طریقہ سمجھایا جس سے وہ باقی مانند غلے کو کام میں لا سکتا تھا۔ وہ طریقہ شراب کشید کرنے کا تھا۔ کسان نے شیطان کے حسب ہدایت اپنے باقی مانند اناج سے شراب کشید کی اور اپنے پینے کے علاوہ وہ اپنے دوستوں کو بھی اس کا طریقہ استعمال بتایا۔ اتنا کام کر کے شیطان اپنے سردار کے پاس دوڑا گیا اور یہ خبر کہہ سنائی کہ میں اپنے کامیاب ہو گیا ہوں۔ بوڑھا شیطان یہ سن کر بہت خوش ہوا مگر وہ چاہتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے اس بات کی تصدیق کرے۔ چنانچہ وہ دونوں کسان کے گھر آئے اور دیکھا کہ کسان نے اپنے دوستوں کو مدعو کر رکھا تھا، جام پر جام چل رہا تھا اور ساقی کے فرائض اس کی بیوی انجام دے رہی ہے۔ ایک مہمان کو شراب کا پیالہ پکڑاتے وقت بس بدقسمتی سے وہ میز سے ٹکرا گئی جس پر پیالہ سے شراب اچھل پڑی۔ دیکھ کر کسان آگ بگولا ہو گیا اور غضبناک لہجے میں چلایا، وہ اندھی کھوپڑی، تم نے اس کو پانی سمجھ رکھا ہے جو اس طرح زمین پر گراتی پھرتی ہو۔ چھوٹا شیطان اپنی کامیابی پر خوش ہوا اور فاتحانہ انداز میں بولا، دیکھو استاد، یہ وہی شخص ہے جس نے آج سے کچھ عرصہ قبل اپنی روٹی کی گمشدگی پر اظہار افسردگی کرنے کے بجائے بھوکا رہنا قبول کیا تھا۔
کسان نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی بیوی سے صراحی لی اور شراب خود بانٹنی شروع کی۔ اسی اثنا میں ایک غریب مزدور دن بھر کی محنت سے چور اس خیال سے کہ شاید مجھے بھی ایک قطرہ نصیب ہو جائے، بیچارہ ناخواندہ مہمان کی طرح ایک کونے میں بہت دیر تک بیٹھا رہا، مگر کسی شخص نے بھی اسے نہ پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسان نے بجائے کچھ دینے کے صرف اس قدر کہا، کوئی کارخانہ تھوڑا کھول رکھا ہے میں نے کہ ہر ایک کو شراب بانٹتا پھروں۔ یہ دیکھ کر بوڑھا شیطان بہت خوش ہوا، مگر اس کے شاگرد نے کہا، ابھی آپ نے کیا دیکھا ہے، تھوڑی دیر اور ٹھہریے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کسانوں کو اس طرح گفتگو کرتے دیکھ کر شیطان اور بھی خوش ہوا اور کہنے لگا، اگر شراب ایسے نتائج پیدا کر سکتی ہے تو وہ دن قریب ہیں جب یہ سب لوگ ہمارے متی ہو جائیں گے۔ اب اسی کمرے میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میزبان نے اس لڑائی میں حصہ لیا اور خوب پیٹا۔ یہ دیکھ کر سردار نے اپنے شاگرد کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، خوب ہے شاگرد۔ شاگرد نے پھر فخریہ لہجے میں کہا، سب سے قابل دید حصہ ابھی باقی ہے، تھوڑی سی اور پی لینے دیں، پھر دیکھیے تماشا۔ آخری دور کے اختتام پر ان کی حالت وحشیوں سے بھی بدتر ہو گئی اور ان میں سے ہر ایک نشے میں مست اپنی اپنی ہانکنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجلس برخاست ہوئی اور انہوں نے اپنے اپنے گھر کا رخ کیا۔ میزبان ان کو دروازے تک پہنچانے کے لیے اٹھا کہ دہلیز پر منہ کے بل گر پڑا۔ اس واقعے کو دیکھ کر بوڑھا شیطان ابھی خوش ہوا اور اپنے شاگرد سے کہنے لگا، خوش رہو میرے بچے، یہ شراب کی یاد خوب رہی۔ ہاں بتاؤ تو صحیح، اس میں کیا ڈالا تم نے؟ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہ چیزوں وحشیوں اور درندوں کے خون سے تیار کی ہے۔ تبھی تو وہ پہلے وحشیوں کی طرح گفتگو کرتے اور بعد ازاں لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ نہیں، اس میں درندوں وغیرہ کا خون نہیں، میرے لیے سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ کسان کے پاس ضرورت سے زیادہ اناج ہو۔ وحشیوں اور درندوں کا خون تو انسان میں پہلے ہی موجود ہے، اگر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ چیز ہو تو وہ خون اپنی اصلیت ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، پہلے کسان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی روٹی کی گمشدگی پر شکر کا اظہار کیا، مگر جب اس کے پاس ضرورت سے زیادہ اناج ہوا تو اس نے چاہا کہ اس کے ذریعے سے عیش کرے۔ چنانچہ عیش کا طریقہ میں نے بتایا، اور جب اس نے اپنے عیش کی خاطر اللہ کی بہترین نعمت کو بگاڑ کر شراب بنا لی تو درندوں اور وحشیوں کا خون جو اس میں پہلے سے موجود تھا اپنی اصلیت دکھانے لگا۔ اب یہ شراب پیتا رہا تو ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ بوڑھا شیطان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے شاگرد کی پہلی خطا کو معاف کر کے اسے ایک اعلیٰ عہدے پر ممتاز کر دیا۔